سابق وزیر خزانہ. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے سر اس کو اب تک کا بدترین بجٹ قرار دیا ہے. یہی وجوہات ہیں سر جو میں نے ابھی بیان کی ہے؟ اس کے علاوہ بھی آپ کو لگتا ہے there is more the devil is in the details right now, so what else can be which is haunting, which is going to haunt for the rest of our lives? دیکھیے پاکستان میں کوئی بجٹ آسان نہیں ہوتا ہے. میں 2 مرتبہ بجٹ پیش کر چکا ہوں. مجھے پتا ہے کہ کس مشکل سے بجٹ بنایا جاتا ہے, کس طرح ٹیکسز لگائے جاتے ہیں, اور اورنگزیب صاحب بھی بہت مشکل سے گزرے ہیں, اور اورنگزیب صاحب کی اگر باتیں مان لی جاتی تو شاید ادھر ہم نہیں پہنچتے. جو میں آپ کے ابتدائیے میں ایک بات جو میں آخر میں آپ نے کہی ہے جو مجھے وہ میں اس پہ ذرا سا وہ کروں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ عوام کی بوٹی نوچ کے آئی ایم ایف کے منہ میں دی جا رہی ہے. یہ بالکل بات غلط ہے. آئی ایم ایف کا اس میں اتنا قصور نہیں ہے جتنا کہ حکومت پاکستان کا قصور ہے. ٹھیک ہے, آپ حکومت پاکستان کا, اور دیکھیں پاکستان کی حکومت جو 4 صوبے کی اور جو وفاق کی حکومت ہے وہ صرف وفاق کے ٹیکسوں پہ چلتی ہے. رائٹ, وہی پیسے دیتے ہیں نا وفاق کما کے, جو میں اور آپ ٹیکس دیتے ہیں تنخواہ کے اوپر یا بزنس کے اوپر یا جو بھی. تو یہ سارے کے سارے 6 حکومتیں ملا کر 5 حکومت یہ, اور اگر گلگت بلتستان کو ملا لو تو 30,000 ارب روپیہ یہ اخراجات کریں گے اپنے اوپر. 30,000 ارب روپیہ جو 25% قومی آمدن کے برابر ہے. جی, جو 25% قومی آمدن کے برابر ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے 500 ارب روپیہ تو یہ بے نظیر انکم سپورٹ ٹرانسفر کے دے دیتے ہیں پیسے. 29,500 ارب روپیہ یہ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں. یہ یاد رکھ لیجئے گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ حکومت نے 25% جاری اخراجات بڑھائے ہیں. اگر آپ اس کو بھی منا کر لیں ڈیٹ سروسنگ کو بھی, تو اپنے کرنٹ ایکسپینڈیچرز 25% بڑھائیں. جب آپ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو سیکریفائز کرو, کمر کسو کیونکہ ملک برے حال میں ہے, تو اس وقت آپ کو 25% اپنے اخراجات بڑھانے چاہیے. جب آپ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو بچے کا دودھ لے گا میرے بھائی تو اس پہ تیرے کو سیل ٹیکس دینا پڑے گا. تو انفنٹ فارمولا لے گا, اگر کم سن بچے کو دودھ دینا ہے, پیدائش بچے کو انفنٹ فارمولا دینا ہے, اس پہ آپ کو سیل ٹیکس بھرنا ہے. اگر آپ کے دل میں بلاکیج ہو گئی ہے آرٹری کے اندر اور آپ اسٹینٹ لگائیں گے, اس پہ آپ سیل ٹیکس دیں گے. اگر آپ چیریٹیبل ہاسپٹل میں آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے جو لوگوں کو فری علاج دیتے ہیں اس پہ آپ سیل ٹیکس دیں گے. لیکن ہم 500 ارب روپیہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کو پروجیکٹس پہ خرچ کروائیں گے کہ ہر پنجاب کے ایم پی اے کو اور باقی صوبوں میں بھی 1 ارب روپیہ مل رہا ہے حکومت کے ایم پی ایس کو. یہ کے پی میں بھی مل رہا ہے, بلوچستان میں بھی اور یہاں پہ بھی اور سندھ میں بھی. اس کے بعد آپ نے 75 ارب روپیہ مختص کر دیا وفاق کے اندر ایم پی ایس کو, ایم این ایس کو دینے کے لیے. آپ نے 500-600 ارب روپیہ کچھ خرچ ہوا اس سال, آپ نے اگلے سال 1400 ارب روپیہ کا وہ رکھ دیا پی ایس ڈی پی. کیا ضرورت تھی اس وقت آپ کو یہ پی ایس ڈی پی بڑھانے کی؟ 30% اینول ڈیولپمنٹ پلانز بڑھائیں. علی بھائی 3,000 ارب روپیہ جو ہے نا ایک کھیل کے ہنستے ہوئے آپ اس بجٹ سے کم کر سکتے ہیں پاکستان کی حکومتوں کے. 10% آپ سب کو بولیں کم ہو جائے گا 30,000. ٹھیک ہے, آپ نے 1,500 ارب کے نئے ٹیکس لگائے, آپ کو 1 پیسے کا نیا ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو آپ کو ادراک ہی نہیں ہے کہ ملک کے لوگ کس کرب سے گزر رہے ہیں. 5 لاکھ روپے کی تنخواہ کی بات کرتا ہوں میں, 5 لاکھ روپے کی تنخواہ دار جو تھا اس کے اوپر 91,250 روپے ٹیکس تھا. اس بجٹ کے آنے کے بعد اب وہ ہو گیا 1,13,750 روپے. آپ اس سے 5 لاکھ کی تنخواہ والا جو ہے, جو پچھلے 2 سال پہلے 5 لاکھ کی تنخواہ 5 لاکھ کی ویلیو اور تھی, آج اور ہے. آپ اس کا گھر کا بجلی کا بل 75,000 سے لاکھ روپے آتا ہے, اس کا گیس کا بل 10,000 روپے 15,000 روپے آتا ہے, اس کے بچوں کی فیسیں ہوتی ہیں, اس کے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی گھر میں بیماری ہو گئی تو وہ پیسے ہوتے ہیں, کرایہ گھر کا دینا ہوتا ہے. مطلب آپ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ آپ کتنے اور لوگوں کو 9 کروڑ لوگ پچھلے سال خط غربت میں تھے, 1.25 کروڑ لوگ اس سال گئے, اور اس بجٹ کے بعد 1.5 کروڑ لوگ سے زیادہ خط غربت کے نیچے جائیں گے. تو یہ جو اصل میں میرا مسئلہ ہے بجٹ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جو وقت آ گیا ہے, اور اس لیے یہ شاید میں نے اس کو کہا ہے بجٹ کو برا, کہ وقت یہ آ گیا تھا کہ آج وقت کی ریکوائرمنٹ کچھ اور تھی. پاکستان میں پہلے ہم قرض لے کر ہم چیزیں پوسٹ پون کر دیتے تھے, ریفارمز پوسٹ پون کرتے تھے کہ یار اگلے سال دیکھیں گے. اب پاکستان کو کوئی قرض بھی نہیں دے رہا, ہم نوٹیں چھاپتے ہیں جس سے مہنگائی ہوتی ہے. اب آپ کو اس وقت اور قرض لے کر معیشت چلانے کی بات نہیں تھی, اس وقت آپ کو معیشت میں ان لوگوں سے ٹیکس لینا تھا جو ٹیکس نہیں دے رہے. میں سر اسی پوائنٹ پہ آپ کو ان لوگوں سے میں اسی پوائنٹ پہ سر, اچھا اب یہ ایک پورا چنک ہے جس سے بار بار ٹیکس لیا جاتا ہے.
اب جو چنک نہیں ٹیکس دیتا سر، اب میں آپ سے ایک ہائپوتھیسس ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اگر اسی طریقے سے ان سے ٹیکس لیا جائے تو سر کتنا اکٹھا ہوگا، حکومتی اخراجات بھی اگر کم ہو جائیں تو کتنی بچت ہوگی؟ تب سر ایک ذرا اچھی پکچر دکھائیں خوشی والی، تاکہ ذرا سن کے خوشی ہو کہ اگر حکومت کو کبھی ہوش آ جائے تو ہم خوشحال بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ نے جو بات کی بزنس انڈیویجولز کے اوپر ایک سرٹن انکم کے اوپر 49.5% ٹیکس لے رہے ہیں، سیلری کلاس انڈیویجولز کے اوپر 8,37,000 روپے کی انکم کے اوپر مانا آپ 38.5% ٹیکس لے رہے ہیں۔ یہ ٹیکسز جو ہے نا یہ کینیڈا وغیرہ کے اندر لیے جاتے ہیں ایٹ اے مچ ہائر انکم لیول، لیکن وہاں پہ کریڈل ٹو گریو سروسز ہوتی ہیں۔ یہاں پر آپ جو ہے ایک تھانے میں ایف آئی آر نہیں کھٹوا سکتے بغیر پیسوں کے۔ مطلب یہ حکومت کیا سروس پرووائڈ کرتی ہے ہم جانتے ہیں۔ میں کراچی میں رہتا ہوں، مطلب گھر میں نل کے اندر پانی نہیں آتا ہے۔ پاکستان بھر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ صاحب جب تیز گرمی ہوتی ہے تو اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی مطلب پاکستان کے اندر دنیا کی مہنگی ترین بجلی ہے، ایشیا کی مہنگی ترین بجلی ایز اے پرسنٹیج آف انکم، خطے کی مہنگی ترین بجلی ہے۔ پاکستان میں گیس خطے کی مہنگی ترین ہے۔ مطلب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس ملک کے اندر آپ نے کیا لوگوں کو دیا ہے، کیا ہوپ دی ہے کہ نوجوان اس ملک میں ٹھہرے، جو آپ بات کر رہے تھے۔ بالکل صحیح، نوجوان کیوں ٹھہرے گا؟ وہ جا رہا ہے چھوڑ کے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سر سوال یہ ہے کہ 2 اصول اگر کر لیں نا، 2 رہنما اصول ہونا ٹیکس کے، تو یہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے۔ ایک رہنما اصول ہونا چاہیے ہارزونٹل ایکویٹی کا، کہ ایک آدمی کی تنخواہ اگر 2 لاکھ روپے ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ 2 لاکھ روپے کے اندر کسی چینل میں نوکری کرتا ہو یا اس کے پاس کوئی اور کام ہو، وہ برابر ٹیکس دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور ایک ورٹیکل ایکویٹی ہونی چاہیے کہ ایک آدمی کی انکم 1 لاکھ روپے اور ایک آدمی کی انکم کروڑوں روپے ہے، تو وہ کروڑوں روپے والا اپنی انکم کا اتنا تو کم از کم یا اس سے زیادہ فریکشن دے گا جو 1 لاکھ روپے والے سے مانگ رہے ہو۔ یہاں پہ یہ ہے کہ 1 لاکھ روپے کے اندر جو نوکری کر رہا ہے اس سے تو آپ جو ہے وہ ٹیکس لے رہے ہیں اور اس کا ٹیکس اس پر ڈبل کر دیا، لیکن آپ کی 1000 گز کی اگر اراضی ہو، زرعی اراضی، تو آپ کے اوپر ٹیکس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کی پراپرٹی ہو تو آپ کے اوپر ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس نہیں ہے، کیونکہ صوبے لیتے نہیں ہیں وہ ٹیکسز۔ صحیح، اور آپ نے صوبوں کو وافر پیسے دے رکھے ہیں۔ یہ کیسے ملک چل سکتا ہے کہ وفاق کنگال ہو، وفاق نہج پہ کھڑا ہوا ہو دیوالیے کے، اور صوبے جو ہیں اس کے چیف منسٹرز پیسے بانٹے جا رہے ہوں کسی صوبہ میں، اور کسی صوبہ میں پتہ نہیں پیسے، اور صوبح اپنی انکم جنریٹ کریں پیسے کا کیا حساب ہے۔ بالکل صحیح، اور کوئی حساب بھی نہیں ہے۔ یس یو رائٹ۔ آپ تو پہلی غلطی اس حکومت کی یہ تھی کہ جس دن حکومت بنی ہے، اور یہ 5 سال کے لیے حکومت آئی ہے نا، ابھی تو الیکشن جیت کے آئے نا، یا چلو جو بھی، تو اس دن ان کو NFC ایوارڈ بٹھانا تھا اور آپ نے بات کرنی تھی۔ اور جب آپ جس طریقے سے آپ ایک دن آخری دن آپ نے کہہ دیا کہ ہر انکم ٹیکس پہ ٹیکس لگا دیا، آپ جو انکم ٹیکس دیں گے اس پہ بھی ٹیکس ہے، اس کا سرچارج ہے 10%، تو آپ صوبوں کو یہ کہہ سکتے تھے چلو یار NFC کا فیصلہ بعد میں کریں گے، ملک بڑی نازک حالت میں ہے، سب سیکریفائز کر رہے ہیں، تم لوگ یوں کرو کہ 10% تمہارے جو تم کو ہم وفاق پیسے دیتا ہے اس میں سے والنٹریلی واپس کر دو۔ صحیح بات، تو وہ پیسے واپس ہو جاتے، کوئی آپ کو کم از کم یہ کہ مطلب آپ کو 500-800 ارب روپے، 1000 ارب روپے وہ واپس مل جاتے۔ ایک بات تو ہے مفتاح صاحب، آپ نے اگر کہیں پہ کسی آپ کی باتوں سے، اور ڈیفینیٹلی ان باتوں میں سچائی نظر آتی ہے سر، ایک چیز تو سمجھ آتی ہے، بنانے والوں میں فہم، سمجھ، یا تھوڑا سخت لفظ استعمال کر لوں اگر، عقل ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کم سے کم دل نہیں ہے سینے میں جنہوں نے بجٹ بنایا ہے۔ مفتاح صاحب میں انتہائی مشکور ہوں سر، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے۔